محبوب سبحانی، ہیکل صمدانی، میرا محی الدین حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس خطبے میں فرماتے ہیں، المجلس الثامن والثلاثون، یعنی 38ویں مجلس۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر شیطان کو لاغر بنا دو، کیونکہ کلمہ طیبہ سے شیطان ایسا لاغر ہو جاتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے اونٹ کو اس پر بکثرت سوار ہونے اور بکثرت بوجھ لادنے سے لاغر بنا دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، تم صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے اپنے شیطان کو دبلا نہ کرو، بلکہ اس کو اخلاص کے ساتھ کہہ کر اپنے شیطانوں کو لاغر بناؤ۔ توحید خداوندی انسان اور جنات کے شیطانوں کو جلا دیتی ہے، کیونکہ توحید شیطانوں کے لیے آگ اور اہل توحید کے لیے نور ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کس طرح کہتا ہے حالانکہ تیرے دل میں بکثرت معبود موجود ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر وہ چیز کہ جس پر تیرا اعتماد اور بھروسہ ہے وہ تیرا بت ہے۔ دل کے مشرک ہونے پر زبان کی توحید تجھے کوئی فائدہ نہ دے گی، دل کی گندگی کے ساتھ جسم کی پاکیزگی تجھے کچھ نفع نہ دے گی۔ صاحب توحید اپنے شیطان کو لاغر بنا دیتا ہے اور مشرک کو اس کا شیطان لاغر بنا دیتا ہے۔ اقوال و افعال کا مغز اخلاص ہے، کیونکہ جب اقوال و افعال اخلاص سے خالی ہوں گے تو وہ بغیر مغز کے چھلکا رہ جائیں گے۔ چھلکا تو صرف آگ کی صلاحیت رکھتا ہے، جلنے کے قابل ہوتا ہے۔ اے مخاطب، تو میرے کلام کو سن اور اس پر عمل کر، اور یہ عمل تیری طبیعت کی آگ کو بجھا دے گا اور تیرے نفس کی شوکت کو توڑ ڈالے گا۔ تو ایسی جگہ نہ جایا کر کہ جہاں تیری طبیعت میں آگ بھڑک اٹھے، بس وہ آگ تیرے ایمان اور دین کے گھر کو ویران کر دے گی۔ طبیعت، خواہش اور شیطان بھڑک اٹھیں گے، بس تیرے دین و ایمان اور ایقان کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ تو ان منافقوں، بناوٹ کرنے والوں، طمع سازوں کے کلام کو نہ سن، کیونکہ طبیعت طمع کیے ہوئے بناوٹی سرتاپا ہوس کلام کی طرف مائل ہوا کرتی ہے۔ اس کی مثال بے نمک خمیر کی روٹی کی سی ہے کہ اپنے کھانے والے کے پیٹ کو تکلیف دیتی ہے اور اس کے بدن کو گرا دیتی ہے۔ علم کتابوں سے حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ مردوں کے منہ سے حاصل ہوا کرتا ہے۔ وہ مرد کون ہے؟ مردان خدا، متقی، تارک الدنیا، وارث الانبیاء، صاحبان معرفت اور با عمل اور اہل اخلاص ہیں۔ جو چیز تقویٰ کے بغیر ہے وہ ہوس اور امر باطل ہے۔ ولایت دنیا اور آخرت میں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ بنیاد اور عمارت دونوں جہانوں میں انہی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے متقی، موحدین، صابرین کو ہی محبوب رکھتا ہے۔ اگر تیری طبیعت درست ہوتی تو ان مردان خدا کو پہچان لیتا اور ان کو محبوب رکھتا اور ان کی صحبت اختیار کرتا۔ طبیعت اسی وقت درست ہو سکتی ہے کہ جب معرفت خداوندی سے روشن اور منور ہو۔ جب تک معرفت خداوندی درست نہ ہو جائے، خوبی اور درستی ظاہر نہ ہو جائے، اس وقت تک اپنے خیالات پر مطمئن نہ ہو۔ اپنی نگاہ کو محارم سے روک اور نفس کو خواہشات سے باز رکھ اور اسے حلال کھانے کی عادت ڈال، اور اپنے باطن کو مراقبہ الہی سے اپنے ظاہر کو اتباع سنت میں محفوظ رکھ، کہ ایسی حالت میں تجھے صحت خاطر صاحب الرائے طبیعت حاصل ہو جائے گی اور تجھے معرفت خداوندی حاصل ہو جائے گی۔ میں تو صرف عقل اور دلوں کی تربیت کرتا ہوں، لیکن نفس اور طبیعت اور عادتوں سے مجھے علاقہ نہیں اور نہ ہی ان میں کوئی خوبی ہے۔ اللہ کے بندے، تو علم کو حاصل کر اور مخلص بن،
تاکہ تو نفاق کے جال و قید سے آزاد ہو جائے۔ تو علم کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے حاصل کر، نہ مخلوق کے لیے اور نہ ہی دنیا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے علم حاصل کرنے کی علامت یہ ہے کہ امر و نہیں کے آنے کے وقت تیرا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور خوف زدہ ہونا ہے۔ دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھ اور اپنے نفس کو اس کے لیے ذلیل کر، اور مخلوق کے سامنے بغیر اس کے تو اس کی طرف حاجت مند ہو اور ان کے مال کی طمع کرے، تواضع کر اور اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی کر، اور دشمنی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کر، کیونکہ غیر اللہ کے لیے دوستی عداوت ہے، اور غیر اللہ کے ساتھ ثابت قدمی زوال ہے، اور غیر اللہ میں بخشش در حقیقت محرومیت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایمان کے 2 جز ہیں، ایک جز صبر ہے اور دوسرا جز شکر ہے۔ جب تو مصائب پر صبر اور نعمتوں پر شکر نہ کرے گا تو مومن نہیں۔ اسلام کی حقیقت فرما برداری اور گردن کو جھکانا ہے۔ دعا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے توکل اور اپنی اطاعت اور اپنے ذکر اور اپنی موافقت اور اپنی توحید کے ساتھ زندہ کر دے۔ اگر ایسے خاصان خدا کہ جن کے دلوں میں ایسی زندگی ہے روئے زمین پر پھیلے ہوئے نہ ہوتے تو یقیناً تم سب ہلاک ہو جاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل زمین سے اپنے عذاب کو انہی کی دعاؤں سے پلٹ دیتا ہے۔ ظاہری صورت نبوت کی اٹھ گئی ہے اور اس کے معنی قیامت تک باقی ہیں، ورنہ کیوں کر اور کس طرح زمین باقی رہتی۔ زمین میں 40 ابدال ہیں، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن میں نبوت کے معنی میں سے معنی پائے جاتے ہیں، اور ان کا دل ایسا ہے کہ جس طرح ایک نبی کا ہے، اور بعض ان میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے زمین میں خلیفہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علماء اکرام کو نیابت میں استادوں کا قائم مقام بنا دیا، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمان نبوی ہے، علماء ہی انبیاء اکرام کے وارث ہیں۔ علماء اکرام ہی حفاظت، عمل، قول و فعل میں انبیاء اکرام کے ساتھ وارث ہیں، اس لیے کہ قول بغیر فعل کے کچھ حقیقت نہیں رکھتا، اور محض دعویٰ بغیر گواہوں کے کچھ قدر و منزلت نہیں رکھتا۔ ملعون ہے وہ شخص جو اپنی جیسی مخلوق پر بھروسہ کرے۔ اے اللہ کے بندے، قرآن و سنت کا پابند رہنا اور ان پر عمل کرنا، عمل میں اخلاص پیدا کرنا گواہ ہے۔ میں تمہارے علماء کو جاہل اور تمہارے زاہدوں کو دنیا کا طلبگار اور دنیا میں رغبت کرنے والا، مخلوق پر بھروسہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ کو بھول جانے والا دیکھتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے علاوہ دوسروں پر بھروسہ کرنا لعنت کا سبب ہے۔